نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ چھٹا پارہ سورۃ مائدہ، آیت نمبر 7 اور 8۔ لفظی ترجمہ: وَاذْکُرُوا، اور یاد کرو، نعمت اللہ کی نعمت کو، علیکم اپنے اوپر، وَمِیثاقَہ، اور اس کے عہد کو، الذی وہ جو، وَاثَقَکُم اس نے کول لیا تم سے بھی جس کا، اذ جب تم نے کہا، سمعنا ہم نے سنا، وَاطَعْنَا اور ہم نے قبول کیا، وَاتَّقُوا اللَّہ اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، علیم خوب واقف ہے، بذات صدور سینوں کے بھید سے۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو، آمنو ایمان لائے ہو، کونو ہو جایا کرو، قوامین کھڑے، للہ اللہ کے لیے، شہداء گواہی دینے والے، بالقسط انصاف کی، ولا اور نہ، یجرمنکم اور ہرگز نہ ابھارے تم کو، شنآن دشمنی، قوم کسی قوم کی، اللہ اس بات پر کہ اللہ کہ نہ تعدلوا کہ تم نہ انصاف کرو، اعدلوا کہ انصاف کیا کرو، وہ اقرب بہت قریب ہے، للتقویٰ پرہیزگاری کے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، خبیر خبردار ہے، بما اس سے جو، تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ خبردار ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ فرمایا، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو اور اس کا عہد جو اس نے تم سے مضبوط باندھا، جب تم نے کہا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سینوں کی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو یاد دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس نے انہیں نعمتوں سے نوازا ہے، یعنی یہ عظیم الشان دین عطا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف مبعوث فرمایا، اور ان سے یہ عہد و پیمان لیا کہ وہ آپ کی بیعت کریں گے، اتباع اور اطاعت بجا لائیں گے، تائید حمایت کریں گے، اور آپ کے دین سے نہ صرف خود وابستہ ہوں گے بلکہ اسے آگے دوسروں لوگوں تک بھی پہنچائیں گے۔ ارشاد فرمایا سورۃ حدید میں، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے جبکہ رسول تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور یقیناً وہ تم سے پختہ عہد لے چکا ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ فرمایا سورۃ بقرہ میں، رسول اس پر ایمان لائے جو ان کے رب کی جانب سے اس کی طرف نازل کیا گیا، اور سب مومن بھی، اور ہر ایک اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، کہ تیری بخشش مانگتے ہیں ہمارے رب، اور تیری ہی طرف ہمارا لوٹ کر جانا ہے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، بات کے سننے کے پر ہم اطاعت اور کرنے پر، خوشی اور ناخوشی میں، سختی اور آسانی میں، اور اگرچہ ہمارے حقوق کا خیال نہ رکھا جائے۔ بیعت کس بات پر کی؟ سننے پر اور اطاعت کرنے پر، خوشی اور ناخوشی میں، سختی اور آسانی میں، اور اگرچہ ہمارے حقوق کا خیال نہ رکھا جائے۔ اور یہی مطلوب ہے تمام مومنین سے، چاہے آپ کو کوئی بات پسند آئے یا نہ آئے، مگر اس پر اطاعت لازم ہے، اور پھر ہر معاملے میں، سختی میں بھی اور آسانی میں بھی، خوشی میں بھی اور غم میں بھی، اگرچہ آپ کو یہ لگے کہ اس بات میں، اس پر عمل کرنے میں ہمارا خیال نہیں رکھا گیا، تب بھی اس پر اطاعت بجا لانی ہے۔ تو یہی ایک مومن کا فرض بنتا ہے، اور یہی ہمارا دین چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ مسلمان
کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا مسلمان کے معنی ہے ایک ایسا اونٹ جس کی لگام اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو اور اس کا مالک جدھر چاہے اس کو موڑ لے۔ یعنی کہ مومن کی شان یہ ہے کہ جدھر اس کا رب اس کو موڑ لے وہ ادھر ہی مڑ جائے، جہاں حکم ہو بیٹھ جاؤ وہاں بیٹھ جائے، جہاں حکم ہو کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ۔ اب سحری کا ٹائم ہے، اب تم سحری کھا لو، اب ٹائم ختم ہو گیا، اب کھانا بند کر دو، اب افطاری کا ٹائم ہو گیا، اب تم کھانا شروع کر دو۔ الحمدللہ، ہر میں، خوشی میں، غم میں، ہر بات، ہر وقت اطاعت مطلوب ہے مومن سے۔ مسلمان میں اور مومن میں فرق یہ ہے کہ مسلمان اللہ کو مانتا ہے اور مومن اللہ کی مانتا ہے۔ تو آپ اس کے فرق کو جان رہے ہوں گے کہ اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا میں کیا فرق ہے۔ اللہ کو ماننا ہم سب مانتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور اللہ کی ماننا صرف مومن جانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولو الالباب، عقلوں والے، کہ جو عقلوں والے ہیں اللہ تعالیٰ بات ہی ان سے کرتے ہیں۔ بہترین مومن بننے کی کوشش کیجیے اور اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ صحابہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی بات کے سننے پر اور اطاعت کرنے پر، خوشی اور ناخوشی میں، سختی اور آسانی میں، اور اگرچہ ہمارے حقوق کا خیال نہ رکھا جائے، یعنی یہ ہمیں لگے کہ اس میں ہمارا نقصان ہے، پھر بھی اس بات پر عمل کرنا۔ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں پسند ہو مگر وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو مگر وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنے والوں کو مومن کہتے ہیں۔ کوشش کیجیے مومن بننے کی۔ فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہیں، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ اسے پوری طرح باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے تمام حقوق ادا کرتے رہیں، حق کی گواہی دیتے رہیں، اور کسی قوم کی عداوت انہیں ناانصافی پر آمادہ نہ کرے۔ اس کے بعد اللہ نے انہیں عدل اور انصاف کا حکم دیا، کیونکہ یہ بات تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور نصیحت کی کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں، اس لیے کہ اللہ بندوں کے تمام اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ بے شک یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یعنی عدل و انصاف کے لیے گواہی دو، ظلم اور استبداد کے حق میں گواہی نہ دو۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کی جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ یہ فرما کر آپ سیدھے بیٹھ گئے، حالانکہ اس سے پہلے آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا خبردار جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، خبردار جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ پھر آپ برابر ان الفاظ کو دہراتے رہے یہاں تک کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ شاید آپ خاموش نہیں ہوں گے، یعنی اتنی تاکید فرمائی کہ جھوٹی گواہی مت دو اور جھوٹ مت بولو۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کچھ مال کا عطیہ دیا، اور میری والدہ عمرہ بنت رواحہ سے کہا کہ میں تو اس وقت تک خوش نہ ہوں گی کہ جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ نہ بنا لیں۔ میرے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اپنی تمام اولاد کو اس طرح کا عطیہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں عدل کرو۔ نعمان رضی اللہ عنہ کا کہتے ہیں کہ میرے والد نے واپس آ کر اپنا صدقہ واپس لے لیا۔ کس قدر خوبصورت دین ہے ہمارا کہ اولاد میں بھی برابری رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ انصاف کرو اور انصاف سے چلو۔ اگر آپ کے پاس اتنے وسائل موجود ہیں کہ آپ سب بچوں کے ساتھ ایک ہی سلوک کر سکیں، ایک ہی طریقے پر چل سکیں، یا ایک جتنا سب کو دے سکیں تو ضرور دیں۔ اور اگر آپ کے پاس لگے کہ آپ کے پاس تھوڑی رقم ہے یا تھوڑے پیسے ہیں تو چاہیے کہ اس تھوڑے میں سے برابر کا حصہ سب کو دیا جائے۔ ہر معاملے میں انصاف درکار ہے مومن سے۔ اللہ تعالیٰ میں بہترین مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ کی مانتے ہیں، اللہ کو مان کر اللہ کی مانتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔